دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له جس کو اللہ تبارک و تعالی گمراہی مقدر کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی سرکشی میں ان کی اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ وہ کب واقع ہوگی قل انما علمها عند ربی آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے لا یجلیها لوقتها الا هو اس کو اپنے وقت پر نہیں ظاہر کرتا ہے نہیں ظاہر کرے گا مگر وہی ثقلت فی السماوات والارض وہ زمین و آسمان پر بہت بھاری چیز ہے لا تأتیکم الا بغتہ وہ تمہارے پاس نہیں آئے گی مگر اچانک یسألونک کأنک حفی عنہا یہ لوگ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ آپ نے قیامت کا علم معلوم کر لیا ہو قل انما علمها عند اللہ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن لوگوں کو اکثر اس کا علم نہیں ہوتا بہت سے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں الا ما شاء اللہ ہاں جو کچھ اللہ چاہے ولو کنت اعلم الغیب اور اگر میں بھی غیب کا اتنا ہی علم رکھتا قیامت کے بارے میں لستکثرت من الخیر تو میں خوب خیر کی چیزیں جمع کر لیتا
وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی مصیبت بھی نہ پہنچتی، ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو بس ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہ آیتیں ہیں سورہ اعراف کی، اور اس کا تعلق قرآن کریم کے اس حصے سے ہے جو قرآن کے بنیادی مضامین پر مشتمل ہے۔ میں نے یہاں بارہا اس بات کو ذکر کیا کہ قرآن مقدس کے بنیادی مضامین 3 ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ شریعت کا بھی ماخذ یہی ہے۔ قرآن کا ایک بڑا حصہ جس میں اللہ کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی آیات اور اس کی نشانیوں کا ذکر ہوتا ہے، اس کا تعلق توحید سے ہوتا ہے۔ اور جہاں پچھلے انبیاء کے واقعات یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں، اس کا تعلق رسالت سے ہوتا ہے۔ اور جب قیامت اور قرب قیامت کی چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، جنت اور جہنم کا ذکر آتا ہے، تو اس کا تعلق آخرت والے مضمون سے ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو مضمون ہمارے سامنے ہے یہ آخرت ہی سے متعلق ہے۔ پچھلی آیتوں سے اس کا ربط اور تعلق کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس اوپر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو آخری حصہ ہم پڑھے تھے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد اب یہ کس بات پر ایمان لانے والے ہیں؟ یعنی اتنی عظیم کتاب نازل ہو گئی، اس پر ہی یہ ایمان نہیں لا رہے، تو اب قرآن کے بعد یہ کس پر ایمان لائیں گے؟ اس سے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ آیت بھی قرآن کریم کی ان 300 آیتوں میں سے ایک ہے جس میں ختم نبوت کا تذکرہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب رسالت کا بیان مکمل ہوا تو آخرت کا بیان اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے مکے کے مشرکین کا ایک سوال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا تھا وہ ذکر کیا۔ ایک دن مکے کے مشرکین جمع ہوئے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر بطور استہزاء، مذاق اڑاتے ہوئے یہ پوچھا، آپ تو آئندہ کل ہونے والی باتیں بتا دیتے ہیں، آخرت سے متعلق بہت سی چیزیں بتا دیتے ہیں، جنت اور جہنم اور اللہ کا عذاب، ذرا یہ تو بتائیے کہ قیامت کون سے سال آنے والی ہے، کس سن میں آئے گی، کس مہینے میں آئے گی؟ یعنی حتمی جواب قیامت سے متعلق سوال پوچھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ظاہر ہے کہ یہ سوال علم کے اضافے کی نیت سے نہیں تھا بلکہ مذاق کی نیت سے تھا۔ اسی لیے حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ سوال کرنے والے کی نیت کو سامنے رکھ کر جواب دینا چاہیے۔ سوال کرنے والا اگر علم کے اضافے کی نیت سے سوال کرتا ہے تو اس کو بہت ذمہ داری سے جواب دے، اور اگر وہ جواب نہیں دیتا تو قیامت کے دن ایسے علم والوں کے منہ میں زنجیر ڈالی جائے گی، لگام ڈالی جائے گی، یلجم بلجام النار، جو آگ کی ہوگی۔ من سئل عن علم یعلمہ، جس آدمی سے ایسا سوال کیا جائے جو وہ جانتا ہے اور پھر بھی وہ اس کو جواب نہ دے یا چھپا دے، تو الجم بلجام من النار، قیامت کے دن اس کو آگ کی نکیل ڈال کر، آگ کی لگام ڈال کر کے سزا دی جائے گی۔ لیکن یہ کون سا سوال ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، ستانے کے لیے، مذاق بنانے کے لیے، استہزاء کی نیت سے، نیچا دکھانے کے لیے، یا بحث اور مباحثے کے لیے، لوگوں میں ذلیل کرنے کے لیے اگر کوئی سوال ہوتا ہے تو اس طرح کے سوالات کا جواب نہ دینا یہ عین علم ہے اور عین عقل ہے۔ اسی لیے قرآن میں سمجھدار ایمان والوں کی کچھ صفات بیان کی گئیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، سمجھدار ایمان والوں کی صفات کیا ہیں؟ کہ وہ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان سینہ تان کر چلتا ہے، دوسرے مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے،
تو اس کو کہا گیا کہ یہ بیوقوف مسلمان ہے، سمجھدار نہیں ہے، یہ متکبر ہے۔ یمشون علی الارض ہونا، نرمی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں۔ قرآن نے ایک جگہ کہا حضرت لقمان کی زبان سے کہ نہ تم زمین پھاڑ سکتے ہو، نہ آسمان کی بلندی کو چھو سکتے ہو، اس لیے زمین پر لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ نہ زمین پھاڑنے کی طاقت ہے، نہ پہاڑ کی بلندی پر چڑھنے کی طاقت ہے، لہٰذا تم کو نرمی کے ساتھ چلنا چاہیے۔ تو الارض یمشون علی الارض ہونا پہلا۔ دوسرا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں بحث کی نیت سے، مناظرے کی نیت سے، مباحثے کی نیت سے، تو ان کو جواب نہیں دیتے اور یہ کہہ دیتے ہیں السلام علیکم، ہم آپ سے بحث نہیں کرتے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا مسلکی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں، یعنی اپنے بحث کو میں نے، اپنی عقل کو میں نے بحث مباحثے کی نظر نہیں کیا، اس لیے کہ میرے پاس فالتو اور اضافی عقل نہیں تھی۔ تو یہ جو سوال تھا مشرکین مکہ کا، یہ سوال علم کے اضافے کی نیت سے نہیں تھا، بلکہ نبی علیہ السلام کو ستانے کی نیت سے تھا، آپ کو نیچا دکھانے کی نیت سے تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ چلو پوچھتے ہیں، کوئی ایسا ٹپیکل سوال پوچھیں کہ یہ پھنس جائے، تو یہ جو سوال سوچ کر کے آ کر کے پوچھا جاتا ہے، یہ سوال محمود نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ اور جو سوال علم کے اضافے کی نیت سے کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا حسن السؤال نصف العلم، اچھا سوال کرنا آدھا علم ہے، اور بقیہ آدھا علم کیا ہے؟ اس اچھے سوال کا جواب حاصل کر لینا۔ اس لیے اس امت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں اپنے انبیاء سے بہت زیادہ سوالات کیے جاتے تھے۔ جیسے سورہ بقرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک حکم دیا، اللہ تعالیٰ تم کو یہ حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک بقرہ ذبح کرو۔ تو اب ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ ایک راستہ چلتے کسی بھی بقرہ کو پکڑتے، گائے کو پکڑتے اور ذبح کر دیتے تو اللہ کا حکم پورا ہو جاتا تھا۔ لیکن سوال کرنے کی جو گندی فطرت تھی ان کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ستایا جائے، تو انہوں نے جتنے سوالات کیے اللہ کی طرف سے اتنی کنڈیشن لگتی چلی گئی، شرائط بڑھتی چلی گئی۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک، آخری میں یہاں تک اللہ نے لا کر چھوڑ دیا۔ اتنی مشکل سے وہ گائے ڈھونڈنے لگے، پورے ملک مصر میں ان لوگوں کو گائے تلاش کرنی پڑی، پھر کہیں جا کر ملی۔ تو امت محمدیہ کا امتیاز اور خصوصیت یہ ہے کہ اس امت نے اپنے نبی سے جو اجتماعی بڑے سوالات کیے ان کی تعداد 9 ہے، بس اس سے زیادہ اس امت نے نبی سے سوالات نہیں کیے۔ پچھلی امتوں نے تو ایک ہی مسئلے میں 9 سوال کر لیے، لیکن نبی علیہ السلام کا مقام، مرتبہ، عظمت اس امت کے دل میں اتنی تھی کہ آپ کی موجودگی میں لوگ آپ کو دیکھ کر کے علم میں اضافہ کر لیا کرتے تھے، بہت کم سوالات کرنے کا موقع ملا۔ اور صحابہ انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی نیا آدمی باہر سے آئے اور وہ آ کر کے حضور سے کوئی چیز پوچھے، حضور اس کے جواب میں جو کچھ ارشاد فرمائیں گے ہمیں بھی اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ قرآن نے ایک جگہ تنبیہ کی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے لوگوں ایسے سوالات نہ کرو نبی سے کہ اس کا جواب اگر دے دیا جائے تو تم کو برا لگے۔ ایک شخص نے آ کر کے حضور سے سوال کر لیا تھا، یا رسول اللہ میرے باپ کون؟ دنیا جانتی تھی اس کا باپ کون، لیکن جب 1 سے 2 مرتبہ سوال ہوا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری نسل جو ہے نا مشکوک ہے، یعنی تم جو پیدا ہوئے ہو اپنے حقیقی والد کے نہیں ہو، تم کو تو کسی غلام کی اولاد تھے اور تمہارے ابا نے لے کر پال لیا ہے۔ تو ان کی ساری عزت خاک میں مل گئی۔ تو قرآن نے اس موقع پر آیت نازل فرمائی کہ ایمان والو ایسے بیجا سوالات کر کے نبی کو تکلیف نہ دو، اور اگر جواب آ جائے تو پھر تم کو تکلیف ہو جائے گی۔ تو اس لیے بہت محتاط ہم کو رہنا ہے دین کے معاملے میں۔ ضرورت کا سوال
ضرورت کے بقدر آدمی کرے، بے جا سوالات، ازمپشنز، کچھ چیزیں ذہن میں سوچ لی اور اس کا جواب تلاش کرنا شروع کر دیا، لا یعنی امور میں لگنے کی اجازت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوالات آتے ہیں، وہ کون سی عورت ہے جس کا باپ نبی، بھائی نبی، بیٹا نبی، شوہر نبی؟ بتائیے کون سی عورت ہے؟ کیوں بتائیں؟ کہ اللہ ہم سے پوچھے گا قیامت کے دن کہ وہ کون تھی؟ ان چیزوں کی تیاری کرنی چاہیے جن کے بارے میں ہم کو آخرت میں جواب دینا ہے۔ اسی لیے علماء نے، بڑے بڑے علماء جو گزرے ہیں، امت کے ایسے احمقانہ سوالات کے جوابات بھی بڑے پیارے دیے۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، ایک شخص آیا احرام پہن کر اور کہا کہ حضرت حالت احرام میں کھجانے کی گنجائش ہے؟ تو کہا کہ ہاں ہے۔ تو حضرت سے اس کا جواب مل گیا نا۔ تو اب اس نے دوبارہ پوچھا کہ حضرت کتنا کھجایا جائے؟ تو حضرت نے کہا بیٹا اتنا کھجا لے کہ اندر سے ہڈی ظاہر ہو جائے۔ تو ظاہر ہے کہ جیسا بیوقوف آنا سوال، جواب بھی اسی نوعیت کا۔ اس لیے ہم کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس پر مستقل کتاب لکھی گئی ہے، الاسئلۃ العجیبہ، الاسئلۃ السفیہہ والاجوبۃ العجیبہ، بیوقوف سوالوں کے عجیب و غریب جوابات۔ کسی موقع سے انشاءاللہ اس کو سنائیں گے، کتاب بڑی مزے کی، پڑھنے لائق ہے۔ تو بہرحال یہ سوال بھی اسی ٹائپ کا تھا، اے نبی آپ بتائیے قیامت کس سال آنے والی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ آیت نازل فرمایا کہ اے نبی لوگ آپ سے قیامت کے جاری ہونے کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، کس وقت ظاہر ہوگی۔ آپ جواب میں کہہ دیجئے انما علمها عند ربی، اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ اب یہ کون سا علم ہے؟ میں آپ سے اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے، کیا ہم سب جانتے ہیں کہ نہیں قیامت آنے والی ہے؟ ہمیں علم ہے، تو پھر اللہ کے پاس کون سا علم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ قیامت سے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے؟ تو سیدھا جواب اس کا یہ ہے کہ قیامت واقع ہوگی، اس کا علم ہم کو ہے احادیث اور قرآن کی روشنی میں۔ کب واقع ہوگی اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ نہ جبرائیل جانتے ہیں، نہ ملائکہ جانتے ہیں، نہ انبیاء جانتے ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم دیا گیا۔ آپ بھی قیامت کے کب واقع ہوگی اس کے جواب سے ناعلم تھے۔ اب قیامت کی ہولناکی کو بتایا جا رہا ہے، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو۔ دیکھو قیامت جب آئے گی اللہ ہی اس کو اس کے اللہ ہی اس کو اس کے وقت پر نکالے گا، ظاہر کرے گا۔ لفظ آیا ہے یجلیہا، جلال، تجلی، جلوت الفاظ آتے ہیں نا اردو میں۔ تجلی کا لفظ یہاں گزرا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، تو میں نے کیا کہا؟ تجلی کہتے ہیں ظاہر ہونے کو، جلوہ نظر آ گیا، چیز ظاہر ہو گئی، ٹھیک؟ تو اللہ فرماتے ہیں لا یجلیہا، قیامت کو بھی اللہ ایسے ہی ظاہر کرے گا، کب؟ لوقتہا، اپنے وقت پر۔ اب یہاں بھی جواب واضح نہیں دیا کہ کب ہوگا، وہ بس آئے گی، وقت اللہ جانتا ہے۔ اور جب آئے گی تو کیا ہوگا؟ ثقلت فی السماوات والارض، زمین و آسمان پر قیامت کا آنا اس قدر بھاری ہوگا کہ زمین بھی تباہ ہو جائے گی، آسمان بھی تباہ ہو جائے گا۔ قرآن میں دوسری جگہ ذکر کیا گیا ہے، اذا الشمس كورت وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَقَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، ساری آیتیں زمین سے متعلق، آسمان کے تباہ ہونے سے متعلق۔ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ تو یہ جو قیامت کے علامات، قیامت کے مناظر قرآن میں بیان ہوئے، ان سب کو ایک جملے میں اگر دیکھا جائے تو ثقلت فی السماوات والارض، زمین و آسمان پر وہ حادثہ بڑا بھاری ہوگا،
لا تأتیکم الا بغتہ، جب بھی آئے گی اچانک آئے گی، قیامت جب بھی آئے گی اچانک آئے گی۔ اب یہاں رک کر کے وہ جو مشہور سوال ہے کہ جب اچانک قیامت آئے گی تو پھر علامات قیامت کیا ہیں؟ قیامت کے آنے سے پہلے کچھ آثار ظاہر ہوں گے نا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ اچانک آئے گی، دونوں میں کیا توازن ہے، تطبیق ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے امت پر نبی علیہ السلام کو بھیج کر انسانیت پر جو سب سے بڑا احسان کیا وہ یہ کیا کہ قیامت کے آنے کی نشانیاں، اور ان نشانیوں میں سب سے عظیم ترین جو نشانی ہے وہ نبی علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا جانا ہے۔ آپ نے فرمایا بعثت انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت اس قدر قریب ہیں جیسے یہ ہاتھ کی دو انگلیاں قریب ہیں، میرا آنا قیامت کے آنے کی نشانی ہے، حضور نے فرمایا۔ اور اقتربت الساعہ وانشق القمر، قرآن میں ایک آیا ہے سورہ قمر میں کہ قیامت قریب آ گئی ہے، چاند کے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ کب ہوئے چاند کے ٹکڑے؟ نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں موجود تھے جبل ابو قبیس پر، اور وہاں لوگوں نے مطالبہ کیا تو آپ نے چاند کے دو ٹکڑے اللہ کے حکم سے کر دیے۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، لیکن اس واقعے کو اللہ قیامت سے جوڑ کر فرماتا ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، قیامت قریب آ گئی۔ اور ایک جگہ کہا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور لوگ پھر بھی غفلت میں پڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیج کر امت کو قیامت کے آنے کی حقیقی خبر دے دی، لیکن وقت چھپا کر رکھا۔ اور یہاں کہا جا رہا وہ جب آئے گی اچانک آئے گی، تو نبی کے آنے سے لے کر قیامت کے اچانک آنے والا جو ٹائم ہے، اس ٹائم میں جن لوگوں کو اس دنیا میں اللہ نے بھیجا وہ لوگ اللہ کی نظروں میں پچھلے تمام لوگوں سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اسی لیے تو جو چیز اچانک ہونے والی ہے اس کے اشارے پہلے بتا دیے، اس کے بارے میں خبر دے دی۔ ارے سمجھ رہے مضمون کہ نہیں؟ جو چیز اچانک نکلنے والی تھی، اگر اللہ یہ نہ کہتا کہ نبی علیہ السلام کا آنا قیامت کی نشانی ہے، چاند کا ٹکڑے ہونا قیامت کی نشانی ہے، تو لوگ تیاری کیسے کرتے؟ لوگ تو غفلت میں پڑے رہتے کہ چلو دیکھیں گے قیامت اب کون سی آنے والی ہے۔ لیکن حضور کو بھیج کر کے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی کہ دیکھو حضور آ گئے، قیامت کی نشانی ہے، چاند کے ٹکڑے ہو گئے، قیامت کی نشانی ہے۔ یہ تو حضور، یہ تو قرآن کے بارے میں ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ ایک ساتھ ایک ہی روایت کے اندر 15 چیزیں آپ نے بیان فرما دی کہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ اس کے اندر ایک چیز یہ بھی تھی رفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، مسجدوں میں لڑائی جھگڑا ہوگا، مسجدوں میں چیخ پکار ہوگی۔ ہو رہی ہے؟ غیر مسلم کر رہے ہیں کہ مسلمان؟ مسلمان کر رہے ہیں۔ صحیح عقیدے والے مسلمان کر رہے ہیں کہ بد عقیدہ؟ صحیح عقیدہ والے مسلمان۔ یعنی مسجدوں کی حرمت پامال کی جائے گی مسجد کی خدمت کرنے والوں کے ذریعے سے۔ رفعت الاصوات فی المساجد، دنیاوی باتیں، گالم گلوچ، ہنسی مذاق، غیبت و حسد کی باتیں مسجدوں میں بلند ہوں گی۔ دوسرا فرمایا کثرت سے شراب پی جائے گی۔ آپ دیکھیں کتنی شراب عام ہو رہی، زنا عام ہوگا، کتنا عام ہو رہا ہے۔ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوگی، کتنے گھرانے ہیں جو اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہیں۔ ہر گھر میں یہ شکایت ہے کہ بچہ ہماری نہیں سنتا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ بیٹیاں ماؤں پر حکم چلائیں گی، انتلد الامۃ ربتہا، حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے بیٹی مالکہ بن جائے گی، ماں غلام اور نوکرانی کی طرح گھر میں زندگی گزارے گی۔ وہ بیٹی کے باتوں پر عمل کرنے والی بنے گی۔ بیٹی ماں کو کہے گی کہ آپ کو یہ پہننا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، میں آپ کے فیصلوں کو نہیں مانتی، مجھے اپنی سننا ہے، سنانا ہے، چلانا ہے۔
آپ نے فرمایا کہ یہ ہوگا اور ہو رہا ہے۔ مال بڑھ جائے گا، خوب کثرت ہوگی، اور آپ نے فرمایا کہ دین کے نام پر خوب پیسہ بٹورا جائے گا، خوب پیسے بٹورے جائیں گے دین کے نام پر۔ آج کل کیسے کاروبار شروع ہو گیا ہے نا، ہمدردی کے نام پر پیسہ بٹورو اور اپنی دکان چمکاؤ، خوب پیسہ وصولی کا کام ہے۔ کوئی فلسطین کے نام پر کھا رہا ہے، کوئی کشمیر کے نام پر کھا رہا ہے، کوئی کس کے نام پر، کوئی بیوہ کے نام پر، کوئی اسپتال میں پڑی مریضہ کے نام پر۔ بہرحال کھانا اور پیسہ لوٹنا آپ نے فرمایا کہ عام ہو جائے گا، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، کہیں سے ہو آ جائے۔ آپ نے فرمایا قتل عام ہو جائے گا، ہر دوسرے دن اخبار میں قتل کی خبر، اور مسلمانوں میں عام ہو رہا ہے۔ عورتوں کی کثرت ہوگی، مرد کم ہو جائیں گے۔ کبھی انڈیا کا سینسس جب ہو تو نکال کر دیکھنا کہ عورتوں کی تعداد کتنی ہے اور مردوں کی کتنی ہے۔ عورتوں کی زیادہ ہوگی۔ ایک وقت آئے گا کہ 50 عورتیں ایک ہی مرد کی کفالت میں ہوگی، یعنی وہ محنت کرے گا، بے پردگی عام ہوگی، کپڑے پہن کر بھی عورتیں ننگی ہوں گی، مرد عورتوں جیسا لباس پہنیں گے اور عورتیں مردوں جیسا لباس پہنیں گی۔ خاندان پر فخر کیا جائے گا، نسب پر فخر کیا جائے گا، تو ہم تو فلاں کی اولاد ہیں۔ علامات قیامت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا۔ یہ چھوٹی چھوٹی کچھ علامتیں ہیں جو دنیا میں عام ہو رہی ہیں۔ بڑی علامتیں جو ہوں گی قیامت سے بالکل قریب، وہ اللہ کے رسول نے بیان فرما دیے کہ کیا دنیا میں جب ظلم عام ہوتا چلا جائے گا، بہت ظلم ہوگا، بہت ظلم ہوگا، اس قدر ظلم ہوگا کہ لوگ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے چیخنے لگیں گے کہ مولا آپ کی مدد کب آئے گی۔ جب مسلمانوں کے پاس کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا، دنیاوی اسباب کے اعتبار سے بالکل صفر، اس موقع پر ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کے خاندان کے ایک شخص کو جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، خاندان حضرت حسن کا ہوگا، مدینہ منورہ کی پیدائش ہوگی، 40 سال کی عمر ہوگی، حج کا موقع ہوگا، لوگ ان کو پہچانیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت جہاد کریں گے، اور ان کو پوری دنیا کا امیر، عالمی امیر کا لقب ملے گا، اور ان کے ہاتھ پر دنیا کے مسلمانوں کی فتح ہوگی۔ اسی کو کہا جاتا ہے حضرت مہدی علیہ الرضوان۔ نام ارے بولو، عقیدہ ہے۔ نام حضرت مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد۔ والد کا نام عبداللہ۔ پیدائش مدینہ۔ ظہور مکہ، حج کے موسم میں۔ یہ 4 چیزیں ذہن میں رہیں گی انشاءاللہ۔ عمر 40 سال۔ ان 5 چیزوں کو ذہن میں رکھ کر کے اب ایک 6ویں چیز سن لیجئے کہ مہدی کی سب سے بڑی علامت یہ ہوگی، لوگ ان کو مہدی کہیں گے، وہ دور بھاگیں گے کہ میں مہدی نہیں ہوں۔ تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر کوئی دنیا کے اندر یہ کہے کہ میں مہدی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ حدیث کے اندر حضرت مہدی کی جو علامت بتائی گئی اس میں کیا ہے؟ لوگ ان کو کہیں گے کہ آپ مہدی ہیں، تو وہ کہیں گے میں نہیں ہوں، لیکن لوگ کہیں گے نہیں آپ ہی ہیں، تو ٹھیک ہے، جب تسلیم کریں گے وہ۔ تو یہاں دنیا کے اندر جھوٹے ہونے کی سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ دعویٰ نہیں کرتے۔ حقیقی مہدی دعویٰ نہیں کرتے، اور جھوٹے مہدی دعوے دار ہوتے ہیں۔ اس لیے مدعی مہدویت کہا جاتا ہے ان کو کہ یہ دعوے دار ہیں۔ تو دعویٰ کرنے والا خود ہی جھوٹا ہوتا ہے۔ دعویٰ انبیاء کرتے ہیں،
انی رسول اللہ، نبی کو حکم ہے کہ آپ دعویٰ کرو اپنے نبی ہونے کا، دلائل ہم دیں گے، معجزات ہم دیں گے، نشانیاں ہم ظاہر کریں گے، لیکن مہدی خود دعویٰ نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے کیا نام آیا؟ حضرت مہدی علیہ الرضوان، قیامت کی بڑی نشانی۔ 9 سال کا عرصہ ان کا ہوگا۔ مہدی علیہ الرضوان مکے سے نکلیں گے قافلہ لے کر، مجاہدین کا لشکر لے کر۔ ایک لشکر ملک شام سے نکلے گا سفیانی کی قیادت میں، حضرت مہدی سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ آگ کا عذاب آئے گا، ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ ملک شام پہنچیں گے حضرت مہدی، نماز عصر کا موقع ہوگا، حضرت مہدی کو خبر مل چکی ہوگی کہ دجال بھی ظاہر ہو چکا ہے، دجال بھی ظاہر ہو نکل چکا ہے، خروج ہو چکا ہے۔ تو مہدی کے بعد کس کا نام آئے گا؟ بڑی نشانی دجال۔ پہلے مہدی، سیکوینس یاد رکھ لیں، پہلے مہدی پھر دجال۔ مہدی ملک شام میں ہوں گے، دجال کے آنے کی خبر مل چکی ہوگی، لوگ اس کے فتنے کا شکار ہو رہے ہوں گے، اور دنیا بھر سے لوگ حضرت مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے نکل پڑیں گے، اور نماز عصر کے موقع پر دمشق کی جامع مسجد میں حضرت مہدی امامت کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں گے، اقامت کہیں جا چکی ہوگی، اچانک مسجد کے صحن سے ایک شور اٹھے گا، لوگ دیکھیں گے تو مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر رہے ہوں گے۔ نماز رک جائے گی، حضرت عیسیٰ اتریں گے، ان کو سیڑھی سے نیچے اتارا جائے گا، پہچان لیں گے حضرت مہدی کہ آپ عیسیٰ ہیں، وہ کہیں گے کہ ہاں میں عیسیٰ ہوں، نماز کا وقت ہے، چلیے امامت کیجئے۔ تو حضرت مہدی کو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں، اقامت آپ کے لیے کہیں جا چکی ہے، نماز آپ ہی پڑھائیں گے۔ اب نمبر 3 میں کون داخل ہو گئے؟ عیسیٰ۔ پہلے کون؟ دوسرے؟ تیسرے؟ اب عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اپنے زمانے کے نبی ہیں، اس زمانے میں نبوت ان کی رہے گی، پرانی نبوت ہے وہ نئی نہیں ہے، لیکن شریعت ہمارے نبی کی چلے گی، دین ہمارے نبی کا چلے گا۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے لیکن یہاں اپنے ہمارے نبی کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب پوری امت کے قائد، امیر، خلیفہ بنیں گے اور دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ جیسی دجال پر ان کی نظر پڑے گی، دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا، بھاگے گا۔ ملک شام اور فلسطین کتنا فاصلہ ہے؟ بہت تھوڑا فاصلہ ہے، اس لیے کہ دجال کا پورا جو ٹائم ہے نا 40 دن کا ہے، اس کا فتنہ بس 40 دن کا ہے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، لیکن ہوگا بڑا خطرناک۔ پہلا دن 1 سال، دوسرا دن 1 مہینہ، تیسرا دن 1 ہفتہ، اور اس کے بعد کے 37 دن اپنے حالات، پوری دنیا کا سیر، پوری دنیا کی سیر کرے گا۔ نلگنڈا بھی آئے گا، مکہ مدینہ نہیں جا پائے گا، حدود مدینہ حدود مکہ میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل ہونے نہیں دے گا، باقی پوری دنیا میں جائے گا، اللہ حفاظت کرے۔ تو دجال کو حضرت عیسیٰ پر نظر پڑتے ہی پگھلنا شروع ہوگا، بھاگے گا۔ ملک شام کی جامع مسجد، دمشق کی جامع مسجد سے لے کر کے بیت المقدس تک کتنا فاصلہ ہے؟ کچھ 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ حضرت عیسیٰ پیچھے سے آ رہے ہوں گے، یہ بھاگتا رہا ہوگا۔ آج ایک مقام ہے لد، فلسطین میں، اسرائیل میں، فلسطین میں نہیں، اور لد جو مقام ہے پورے اسرائیل کا سب سے مضبوط اور سب سے اسٹرانگ ان کا ملٹری بیس ہے، وہاں کا ایئرپورٹ دنیا کا سب سے خوبصورت ایئرپورٹ ہے لد پر۔ دجال وہاں پہنچے گا، حضرت عیسیٰ اس کو وہاں پالیں گے، حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں دجال کا خاتمہ ہو جائے گا۔ 3 نام آ گئے۔ اب اس کے بعد دنیا بھر کے یہودی مارے جائیں گے، جہاں یہودی نظر آئے گا مار دیا جائے گا۔ جتنے عیسائی ہیں چرچ میں، چاہے وہ کیتھولک ہوں، چاہے وہ پروٹسٹنٹس ہوں، کوئی اور طبقہ کیوں نہ ہو،
سارے کے سارے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پر ایمان قبول کریں گے، سب مسلمان ہو جائیں گے، صلیب توڑ دی جائے گی، ویٹیکن سٹی میں جو سب سے بڑی صلیب ہے، کراس توڑ دیا جائے گا، خنزیر کو قتل کر دیا جائے گا، یہودیوں کو مارا جائے گا، یہودی بھاگیں گے، کسی پتھر کے پیچھے چھپے، پتھر آواز لگائے گا کہ مسلمان یا یہودی چھپائے، مار اس کو، مار دیا جائے گا۔ درخت کے پیچھے چھپیں گے، درخت آواز لگائے گا، اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا، مار دے اس کو۔ ایک درخت ہوگا تو یہودیوں کے بارے میں خبر نہیں دے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں یہ بھی درخت ہے۔ تو اب حضرت عیسیٰ پوری دنیا پر حکمرانی کر رہے ہوں گے، عدل و انصاف قائم ہو جائے گا۔ اچانک ایک فتنہ شروع ہوگا، اس فتنے کا نام قرآن مقدس کے اندر ہے یأجوج مأجوج۔ سیکوینس میں اب چوتھا نام داخل ہو گیا، مہدی، دجال، عیسیٰ اور یأجوج و مأجوج۔ ان سب کو یاد رکھنے کے لیے ایک آسان سا لفظ ہے، یاد ہے؟ ہاں، کیا ہے؟ مدعی۔ کیا یاد رکھنا ہے؟ مدعی۔ میم سے مہدی، دال سے دجال، عین سے عیسیٰ، یا سے یأجوج و مأجوج۔ تو اب اندازہ، اب وہ ٹینشن نہیں ہوگا کہ کون کب کا ٹینشن ختم ہو گیا۔ مہدی، دجال، عیسیٰ اور یأجوج و مأجوج۔ یأجوج و مأجوج کا جو فتنہ آئے گا وہ فتنہ قتل کا فتنہ ہوگا، خوب قتل و غارت گری ہوگی، دنیا کے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو وہ لوگ ماریں گے۔ ان کا مقابلہ اللہ کی مدد سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ دعا مانگے کہ اللہ یہ فتنہ ختم کر دیجئے، تو حضرت عیسیٰ کی دعا کی برکت سے ان کے گلے میں ایک بیماری پیدا ہوگی اور وہ سڑ گل کر ختم ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے پہاڑ پر چلے جائیں گے۔ اس موقع پر حدیث میں فرمایا گیا کہ مسلمان جب ایک بار سبحان اللہ کہہ دے تو اس کا پیٹ بھر جائے گا، کھانے پینے کی حاجت سے وہ بری ہوگا۔ کب؟ یأجوج و ماجوج کا جو فتنہ ہوگا، اس فتنے میں جب مسلمان پہاڑوں میں اور غاروں میں چھپے رہیں گے، اس وقت سبحان اللہ سے پیٹ بھر گیا، الحمدللہ سے پیٹ بھر گیا، وہ فتنہ ختم، لوگ مریں گے، یأجوج و ماجوج ختم۔ تو اللہ اب پہاڑ سے حضرت عیسیٰ اترنا چاہیں گے، ان کے جسموں کی بدبو سے پوری دنیا میں تعفن پھیل جائے گا، دماغ خراب۔ پھر دعا مانگیں گے حضرت عیسیٰ کہ مولا اس سے ہم کو نجات دیجیے، تو بارش ہوگی بڑی زبردست، اور اس بارش کے ذریعے سے ساری نعشوں کو سمندر میں بہا دیا جائے گا، لیکن ہوا میں بدبو باقی رہے گی۔ ابھی بقرعید آ رہی ہے، قربانیوں کا ویسٹیج جہاں پھینکا جاتا ہے مسلمان محلوں میں، اگلے بقرعید تک خوشبو مہکتی رہتی ہے۔ اللہ کے بندو ایسا نہ کیا جائے، صاف صفائی اسلام کا شعار ہے، محلوں میں، اپنے گھروں میں، آس پاس مسلمان بھی کیوں نہ ہو اس کو بھی تکلیف دینا منع ہے، چاہے کہ غیر مسلم پڑوسی ہو اس کو تکلیف دینا تو منع بھی ہے اور مصلحت کے خلاف بھی ہے۔ تو بدبو عام ہوگی تو حضرت عیسیٰ پھر دعا مانگیں گے کہ مولا اس سے نجات دیجیے، تو ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی پوری دنیا میں، وہ ہوا کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر پھر خوشبو عام ہوگی، بدبو ختم ہوگی۔ اب جو زمانہ ہوگا وہ یہ زمانہ ہوگا جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ نبی علیہ السلام کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے چھوٹے بڑے گھر میں داخل نہ ہو جائے۔ یہ زمانہ نہیں ہے، وہ زمانہ ہوگا ہر آدمی دنیا کے اندر کافر نام کی چیز دنیا سے ختم ہو جائے گی، بس ایمان والے۔ اب وہ حدیث پوری ہو گئی، ہر کچے پکے گھر میں دین داخل ہو گیا، حضرت عیسیٰ کی وفات ہوگی، نیچرل ڈیتھ۔ اس کے بعد اب حضرت عیسیٰ جب دنیا سے گئے تو پھر آہستہ آہستہ مسلمان بھی دنیا سے جانے لگیں گے، کچھ لوگ اس بچے ہوئے طبقے کے اندر پھر سے کفر شرک کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اب یہ جو آخری مرحلہ کفر شرک کا تھا،
یہ کفر اور شرک قیامت تک چلے گا۔ اب مسلمان ختم ہوتے چلے جائیں گے، ایک بھی مسلمان دنیا میں باقی نہیں رہے گا، سارے کافر، سارے مشرک، سارے نافرمان اللہ کے ہوں گے۔ ان کافروں اور مشرکوں پر اللہ تبارک و تعالی قیامت لائے گا۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب تک ایک بھی اللہ کہنے والا ہو قیامت نہیں آتی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ قیامت جو قائم ہوگی، شر الناس، دنیا کے بدترین لوگوں کے اوپر اللہ قیامت کو قائم کرے گا، اور وہ لوگ کون ہوں گے؟ کافر ہوں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت میں دو سور پھونکے جائیں گے، پہلا سور ہلاکت کا، دوسرا سور زندگی کا، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا۔ تو پہلا سور جو سنیں گے وہ کافر سنیں گے، کیونکہ مسلمان تو قبروں میں ہیں، اور دوسرا سور جو سنیں گے وہ پوری مخلوقات سنیں گی، قبروں سے اٹھایا جائے گا، پھر آگے کا مرحلہ ہوگا۔ تو یہ چیزیں اللہ کے رسول نے بتا دی، تو یہ علامات کے طور پر بتائی ہیں، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیے کہ کب ہوگی، کیا سال ہوگا، اس کو ظاہر نہیں کیا۔ تو اب دیکھو آپ، لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک تم پر آئے گی۔ تو قیامت جیسے اچانک آئے گی، ایسی حضرت مہدی کا ظہور بھی اچانک ہوگا، دجال کا خروج بھی اچانک ہوگا، عیسیٰ کا نزول بھی اچانک ہوگا، یأجوج و ماجوج کا فتنہ بھی اچانک ظہور میں آئے گا۔ ایسے ہی ساری علامات قیامت اچانک ظہور میں وجود میں آئیں گی، اور اسی طرح قیامت بھی اچانک واقع ہو جائے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اے نبی یہ لوگ آپ سے تو اس طرح سوال کر رہے ہیں جیسا کہ آپ نے اس کا علم محفوظ کر لیا ہو۔ حفی کہتے ہیں مضبوط علم کو محفوظ کرنے کو۔ قل، آپ جواب میں کہہ دیجئے، انما علمها عند اللہ، میرا علم، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ یہ نہیں جانتے کہ اس طرح کا سوال کرنا خود ایک جرم ہے، اس کو نہیں جانتے۔ اور اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، ہاں اگر اللہ کچھ چاہے تو مجھے نفع ہوگا، اور اللہ اگر چاہے تو مجھے نقصان ہوگا۔ مجھے بتائیے کہ انبیاء کو نقصان نہیں ہوتا؟ انبیاء بھی تو بیمار پڑے، انبیاء کو بھی تو مالی نقصانات ہوئے، انبیاء کو بھی تو زخم لگے۔ تو یہ جو چیزیں ہوئیں، زخم کا لگنا، طبیعت کا بگڑنا، بیمار ہونا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہونا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلایا جانا، یہ ساری چیزیں الا ما شاء اللہ کے اندر داخل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں جانتا قیامت کا باری تو میں خوب نیکیاں نہیں کما لیتا۔ اس سے اللہ نے ایک ضابطہ بتا دیا کہ اگر اللہ حقیقتاً بتا دیتا کہ قیامت آئے گی 2050 مثال کے طور پر، تو 2020 25 30 والے تھوڑے ٹینشن میں رہتے ہیں، تو اپنے سکون میں زندگی گزارتے ہیں۔ جب 2049 آتا، جب توبہ تلہ شروع کرتے ہیں کہ آخری سال ہے، چلو بھائی اب قیامت کی تیاری کرو، تو اللہ نے اس کو ایسے چھپا کر رکھا ہے۔ لو کنت اعلم الغیب، اگر مجھے اس کے غیب کا حقیقی علم ہوتا، لاستکثرت من الخیر، میں کیا نیکی کے کاموں میں اضافہ نہیں کرتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف کیوں پہنچنے دیتا میں۔ تقدیر الہی سے جو چیزیں مجھ تک پہنچ رہی ہیں، اگر وہ میرے قبضے میں ہوتی تو میں کب یہ چاہتا، میں کب چاہتا کہ مجھے تکلیف ہو، میں کب چاہتا کہ مجھے نقصان ہو۔ ہر آدمی کی تقدیر اپنے ہاتھ میں اگر ہوتی، یہ تو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ دنیا میں کوئی کسی کا نقصان نہیں پہنچا سکتا، پوری دنیا مل کر بھی پہنچانا چاہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ ہو تو کون کیا کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم ہر چیز میں لوگوں ہی کو ذمہ دار بنا دیتے ہیں، تمہاری وجہ سے یہ ہوا، تمہاری وجہ سے یہ ہوا، تمہاری وجہ سے یہ ہوا۔ ایک بزرگ تھے، انتقال ہو گیا۔ ایک دن رات کو ان کے پیٹ میں بڑا درد ہونے لگا، رات کو بڑا شدید درد ہوا پیٹ میں۔ تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم نے دودھ پلایا تھا، مجھے دودھ پلایا تھا گلاس میں، برتن میں، کس چیز کا دودھ تھا؟
تو انہوں نے کہا کہ بکری کا تھا۔ تو بزرگ نے کہا کہ دیکھو بکری کے دودھ کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد ہو گیا، بات آئی گئی ختم ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ حساب کتاب قبر میں جو پہلا مرحلہ ہے، پہلے مرحلے پر سوال جواب ہو رہے ہیں کہ ایمان، من ربک، ما دینک، یہ ساری چیزیں آ گئی۔ تو فرشتوں سے اللہ نے کہلوا بھیجا کہ ذرا پوچھو تو صحیح، مجھے رب مانتا ہے صحیح ہے؟ انسیت لیلۃ اللبن، وہ دودھ والی رات کا قصہ بھول گیا؟ اگر مجھے رب مانتا تو پیٹ میں درد کی نسبت دودھ کی طرف کیوں کی؟ یہ کیوں کہا کہ دودھ کی وجہ سے درد ہو گیا؟ یہ کہنا چاہیے تھا کہ ماشاءاللہ اللہ نے جو چاہا وہ ہوا۔ تو ہمارا ایمان تو یہ لیول کا ہے، ہم اپنے ہر نقصان کا ذمہ دار کسی نہ کسی انسان ہی کو بنا دیتے ہیں۔ دنیا میں جو حالات آتے ہیں، انہوں نے ایسا کیا اس لیے یہ ہوا، آپ نے یہ کیا اس لیے یہ ہوا، تو اللہ کہاں ہے پھر؟ وما مسنی السوء، حضور فرماتے ہیں ارے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی جب تک اللہ نہیں چاہتا۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرا مقام اور مرتبہ اور میری ڈیوٹی کیا ہے؟ میں تم کو آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اللہ کی پکڑ سے ڈراتا ہوں، اور قیامت کے دن نیک لوگوں کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ مگر میرا ڈرانا اور جنت کی بشارت کا لینا یہ انہی لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے جو خود ایمان والے ہوں گے۔ کافروں کے بارے میں تو کہہ دیا کہ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ایمان والے اللہ کے نبی کے ڈرانے سے ڈرتے ہیں اور نبی کی بشارت دینے سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ خلاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا حتمی علم کب آئے گی اس کا علم کسی کو نہیں دیا، نہ کسی نبی کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی ولی کو، اور علامات البتہ کچھ بتلائی ہیں، اور نبی علیہ السلام امت کو ڈرانے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، اور آپ کے ساتھ بھی جو خیر ہوتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اور آپ کو بھی جو تکلیفیں پہنچی ہیں وہ من جانب اللہ پہنچی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عقیدے کا صحیح تحفظ نصیب فرمائے، اور قیامت کی تیاری، موت کی تیاری، آخرت کی تیاری کی ہم سب کو فکر نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی صاحب۔